بازار آباد مسجد ویران، کاروبار آباد مسجد ویران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد ویران۔ میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے، اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اولاد دینے لینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ سٹوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ کماد میں مٹھاس دینے والا کون؟ کماد کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ عزت ذلت کا مالک کون؟ بچہ بچی دینے والا کون؟ مکان دینے والا کون؟ لباس دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ جب ساری چیزیں اللہ نے دینی ہے تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ بات تو اس حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کی کرتے ہو جس کے پاس وقت کے حکمران بلین چیک لے کے آئے تھے، جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور رائمنڈ کے مرکز میں لگا لو۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا۔ 3 دن دے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ، ورنہ یہ پیسے لے جا۔ اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ۔ بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے منگوا سکتے تھے، جنت کا جہیز منگوا سکتے تھے۔ عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ردائیں منگوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نور شاہ والوں کو فرما دیا، دارالدین پناہ والوں کو، اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیمند والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے کہ عمر بتاؤ تیرے پیمند میں ٹانکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 گنی ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیمند لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16۔ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہیں، ایک ٹانکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا حق ہے، سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کریں گی، بلکہ 17 پیمند والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا۔ یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دوز پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی، مسجد میں چلے گئے، ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتے رہے۔ صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے۔ فرمایا فقیرہ مصلے پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا؟ کہاں؟ ہاں کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا، تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلے پہ سر زمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا، مالک کو تیرے آنسوں پر اتنا پیار آیا، ان 2 آنسوں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو، فتح ہو گئی، ایسا پانی نے غوطہ کھایا، فوجی بھی غرق ہو گئے، بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عاص سے ملنا ضرور ہے۔ 3 شرطیں رکھی، میرے سے ملاقات کی پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کے اندھیرے میں آنا ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی، اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا، میرے لوگوں کو بادشاہت سے لینا نہیں سکھایا، میرے لوگوں کو مصلے پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے۔ خبردار، سادے لباس میں آئیو، کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یا چہرے نہیں دیکھے جاتے، یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یا مال نہیں دیکھے جاتے، یا تو دل کی منڈی ہے، یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے۔ چل کپڑے دوسرے پہن کے آویں،
تیسرا تیری میری ملاقات کی شرط ہے جب تو میرے آستانے میں, جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں, خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا, تیری میرے ملاقات اندھیرے میں ہوگی. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی. جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے انہیں فرمایا جی آئے نصت بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا, آپ آگے ہمارے گھر, اللہ اکبر ہمارے نعرے ہو گئے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملایا, فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا. فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے کہ اللہ والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی, اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا. فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے یہاں تو منزل نہیں ملتی, یہاں تو گمراہی ملتی ہے, منزل تو یہاں ملے گی. اللہ اکبر, اس مسلح کے اندر اتنی طاقت ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے. اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی. پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا, خدا کی قسم بغل میں اس کے مصلح ہوا کرتا تھا, دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا, رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا. چھوڑ دو میرا عزیزو دنیا کے دھندے. جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی 2 کھائی, جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے 2 کھائی. وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں, آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا. دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی. دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے. رزق دوں گا, مال دوں گا, دولت دوں گا, ساری چیزیں دوں گا, لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی, اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا. آج میرے بزرگ کو بتاؤ, آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے اور دنیا کے بارے میں کہتے کماوا گے نہیں تے کھاواں گے کتے. ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزوں سامان لینے کے لیے آیا, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, تھیلا بھر لیا. اس آدمی کو عقل مند نہیں کہیں گے, اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے. جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے, جس راستے پہ ڈاکو ہیں, چور چکیرے ہیں, جس راستے پر میرے عزیز و راہزن ہیں, جس راستے پہ لٹیرے ہیں, 10 مرتبہ سمجھایا بھائی اس راستے سے نہ جانا, اس راستے سے جانا, یا مال بھی محفوظ ہے, جان بھی محفوظ ہے, اس راستے پر نہ جائیو, جان بھی محفوظ نہیں, مال بھی محفوظ نہیں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر چاہتا ہے مال بھی تیرا محفوظ رہے, اگر چاہتا ہے میرا بندہ جان بھی تیری محفوظ رہے, تو راستہ میں تیرے لیے چوز کرتا ہوں, راستہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں. اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر تیری خواہشات بن رہی ہے, اس راستے پہ جا رہا ہے جو دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر آ رہی ہے, کوئی گارنٹی نہیں تیرا ایمان بھی بچے گا, تیرا مال بھی بچے گا, تیرا وجود بھی بچے گا. اس راستے پر آ جا. وہ راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی اختیار کر, احسان کرنے والا بن. تقوی کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دے. اور احسان کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے میں جلدی کر. 2 کام تو کر کے دکھا لے, دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تجھے کر کے دکھا رہا ہے. اتنے آسان حل اللہ نے قرآن میں بتا دیے, پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا. پھر سن, بھائی بھائی کا اتنا حمایتی کوئی نہیں, بیوی شور کی اتنی حمایتی کوئی نہیں, بیٹے اولاد ماں باپ کی اتنی حمایتی کوئی نہیں, پیر مرید کا اتنا خیال نہیں کرتا, شاگرد استاد کا اتنا خیال نہیں کرتا, مالک ملازم کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا اللہ 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 اپنے بندوں کا خیال کر رہا ہے. گلے میں سے پیسے کھٹ گئے, کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سر جی پتا کوئی نہیں. دوائی کی ڈبی غائب ہو گئی, کہاں گئی؟ سر جی پتا کوئی نہیں. آئندہ نہ کری, معافی نہیں ملے گی. گلاس توڑ دیا, یار تجھے تماشا بڑا ہے, حرام دی کمائی ہے. سو
सौदा लेने गया, थैली फट गई, यार तेरा कम ध्यान कोई नहीं मियाँ, अपना हिसाब लेते चलता बन। कहना बाबू जी एक दफा माफ कर दो, कहना गुंजाइश कोई नहीं, ये दुनिया का निजाम है। अल्लाह फरमाते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, 5000 मरतबा भी तौबा तोड़ दी फिर आ जा, सुबह तोड़ी शाम फिर आ जा, शाम तोड़ी रात फिर आ जा, रात की सुबह तोड़ दी दोपहर को फिर आ जा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, या अल्लाह पहचान लेगा। फरमाया मेरा बंदा रात का अंधेरा हो, कमरा हो और यहाँ लोड शेडिंग भी हो, सोलर सिस्टम भी नाकारा हो गया हो, जनरेटर भी तेल के बगैर चलता ना हो, अंधेरा गुप अंधेरा, बच्चा उस कमरे में, माँ इस कमरे में, बच्चा उस कमरे में रो के दिखाए, माँ अंधेरे में तलाश कर लेती है, बंदा मुसल्ले पे रो के दिखाए, अल्लाह की रहमत मुसल्ले पर तलाश कर देती है। जैसे बच्चा माँ के सीने में लगने में देर नहीं करता, जब बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह की रहमत उसे सीने से लगाने में देर नहीं करती है। अल्लाह अकबर। शाम को मर्द घर आया, बीवी कहने लगी तुहानू पता है तुहाडे पुत्र ने कड़े लाड कीते ने, इतना सा भगोड़े में क्या किया कि रोटी भी पूरी, दूध भी मैंने से 2 मरतबा पिलाया, इतनी मरतबा पिलाया कि गुड़ गुड़ करके उल्टियां करने लगा। पैम्पर भी साफ था, मैंने पाउडर इसके पे लगाया, सुरमा लगाया, मैंने सफेद रंग की बिल्कुल बारीक सी चादर दे के सुलाया, मच्छरों ने भी तंग ना किया। लेकिन मैं जब इसके पास से गुजरी तो इसने आंखें खोला, आंखें खोल के मुझे री 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 करके दिखाया। जब मैंने कहा हाँ पुत्रा ओ मेरे लाडलिया की, तो इसका री री हाँ के अंदर बदल गया, ये हंसने लग गया। लेकिन इसकी री री में एक कशिश थी कि इसने बर्तन धो रही थी छोड़ दिए, इसने री री की मैंने झाड़ू देती छोड़ दी, इसने री री थी मैंने हड्डियां भूननी छोड़ दी, इसकी री 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 ने मुझे तड़पा के रख दिया। लेकिन इसकी री री किसी दर्द की वजह से नहीं थी, शौक यही री री कर रहा था। अल्लाह फरमाते अल्लाह अकबर, तू अपने शौहर को इसकी री री समझा रही है, मैं बंदो अपने रहमत की तुम्हें री री समझा रहा हूँ। जिस तरह बच्चे को कोई दर्द नहीं होता, री री करता है, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, तुम मुसल्ले पर बैठ के बच्चों की तरह री री करने लग जा, मैं अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। तू बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर दे, पता भी है बिल्ली को अभी छिछरा डला था, पता भी है बिल्ली ने अभी दूध पिया था, पता भी है बिल्ली ने अभी बोटी खाई थी, चूहा मुंह में लेके आई थी, लेकिन घर में कहती म्याऊं 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 म्याऊं। घर वालों से बर्दाश्त नहीं होता, वो टुकड़ा डाल देते हैं। बंदे जब तू झूठा ही मुझे म्याऊं म्याऊं करके दिखाएगा, घर वाले टुकड़ा डाल देते हैं, तेरी म्याऊं म्याऊं पर अल्लाह तेरे पर रहमत वाली चादर डाल देता है। आ तो सही किसी बहाने मेरे पास। मोटरसाइकिल यहां से गुजर रही, मदरसा नूरुल इस्लाम से, इस साउंड सिस्टम से अब्दुल हन्नान की आवाज आ रही। किसने मोटरसाइकिल रोकी? अल्लाह अकबर। उन्हें दूसरे से पूछा ए शोर के शहदा है? उन्हें कहा मदरसा नूरुल इस्लाम में जलसा हो रहा है, एक खतीब कुरान पढ़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा सुभान अल्लाह। आया नहीं, चंदा नहीं दिया, जलसे की तैयारी में शामिल हुआ। वह करीम इतना है, अल्लाह की कसम उसकी अगर सुभान अल्लाह पसंद आ गई तो इस पर भी अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली तेरी तंग है मेरे यहाँ कमी नहीं। तो कपड़े के बाजार में नजर आता है ए मेरा बंदा, तू जूतों की मार्केट में नजर आता है, तू फ्रूट मंडी में नजर आता है, तू गल्ला मंडी में नजर आता है, कभी रहमत वाले बाजार में नजर आता ही नहीं है। मेरे बाजार में भी तो आ जा, गुनाह दे के चला जा। कितने 100 के बदले 100, नाना ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कितने इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। गिन गिन के देना तेरा काम है, बगैर गिने तेरी झोलियों को भर देना मैं खुदा का काम है। तू देगा, तू देगा फटा नोट, तू देगा नंबर कोई नहीं, तू 100 दिखा के 10 देगा, मैं 10 दिखा के हजारों दे दूंगा। ए बंदे न हिसाब लूंगा न तेरे दिए का शुमार करूंगा। लेकिन एक बात है, हर एक से बेवफाई कर जाना, मेरे से ना करना। बीवी से नाराज हो सुलह, शौहर से नाराज हो सुलह, माँ बाप से औलाद हो सुलह, औलाद से नाराज हो सुलह। मेरे बंदे मैं जब तेरे से नाराज हूं तो मेरे से सुलह क्यों नहीं करने आता? फिर इसका मतलब है मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। मैं तुझे बंदा समझ गया तो मुझे खुदा ही नहीं समझा। पता है मुझे गुस्सा क्यों आता है? पता मुझे गुस्सा क्यों आता है?
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. زنا کر دیا لیتی دیتی چل جائے گی، چوری کر کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، جھوٹ بول کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی، یہ سارے گناہ بڑے چھوٹے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کروں گا. لیکن دو گناہ اتنے کڑوے ہیں، دو گناہ اتنے کڑوے ہیں جو دریاؤں کے پانی کو کھارا کر دیتے ہیں، ہواؤں فضاؤں کو کڑوا کر دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں، انسان کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیتے ہیں، اس وجود کو جو خوشبوؤں کا مالک ہے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. وہ دو گناہ کون سے؟ فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بندے سب کچھ کرنا معاف کروں گا، لیکن یہ گناہ نہ معراج میں معاف کروں گا، نہ شب برات میں معاف کروں گا، نہ لیلۃ القدر میں معاف کروں گا، نہ دن کے اجالے نہ رات کے اندھیرے میں معاف کروں گا. خبردار میرا شریکہ نہ لے کے آنا، نہ کھڑی لانا، نہ پڑی لانا، نہ جھکی لانا، نہ کھڑی لانا، نہ ٹہری لانا، نہ زندہ لانا، نہ مردہ لانا، نہ چادر لانا، نہ کوئی چھوارا لانا، کوئی لکڑی لانا، نہ سونے کی نہ چاندی کی. سب کچھ برداشت کروں گا، معافی دے دوں گا، لیکن جب میرے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا معاف نہیں کروں گا. اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے جسم کے اندر ایک جھاڑو کا تل کا پھاس چبھ جائے، تیرا اتنا سا جسم 5 فٹ کا برداشت نہیں کرتا، اور میرے ساتھ کوئی لا کے شریک کر دے، زمین آسمان کا مالک وہ شریکہ کیسے برداشت کر سکتا؟ کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، خبردار نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار کسی اور کی طرف، ماں باپوں بہنوں بھائیوں رشتہ داروں، نا 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 نا، نبی بھی سامنے کھڑا ہو لینے کے لیے نگاہ میری طرف اٹھانا. کیوں؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ولیوں نے کس سے مانگا؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے اوپر تھے، کس سے مانگا؟ زکریا نے بوڑھا بڑھاپے کے سفید بال دکھا کے کس سے مانگا؟ ماں مریم نے محراب میں بیٹھ کے کس سے مانگا؟ اللہ. آیتی قرآن میں اس محراب کے پاس کلما دخل علیہا زکریا، جامع مسجد اموی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں، اس محراب میں جب ماں مریم بیٹھی تھی، میں وہاں یوں کر کے ہاتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے اماں مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وانا العظم منی واشتعل الراس، بڈھڑا بھی ہو گیا، بال بھی میرے سارے بگے ہو گئے، جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے. میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا، سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام. اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا. اللہ جس طرح زکریا ماں مریم کو مایوس نہ کیا، اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا. اللہ ہدایت والی زندگی دینا، ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا. موت آئے، رستے میں آئے، بستر پر نہ آئے، لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. میرے پیارو شرک معاف کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، خبردار نہ کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، خبردار ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معافی کوئی نہیں. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں کو نہ خرچ کر کے احسان جتلانا، کپڑے بنا کے نہ ماں کو ڈانٹنا، جوڑے بنا کے ماں کو، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے کھوں کھوں کرتی جا رہی ہے، گالیاں دے دے کے جھڑک جھڑک کے ڈاکٹر کی دکان پہ نہ لے کے جانا. خبردار موٹر سائیکل بھی اتنا آہستہ چلانا کہ جمپر اسے جھٹکا نہ لگے، اگر جمپر جھٹکا اسے لگ گیا تو قبر کا کھٹکا تجھ کو لگ جائے گا. خبردار ان کے کمرے میں جانا یوں کر کے چیزوں کو، ماں باپ کا تو چہرہ دور کی بات، خبردار گھر کے اندر گلاس کو بھی یوں کر کے نہ دیکھنا، ورنہ تیرے عملوں کا ٹوکرا تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کروں گا. ماں باپ کے کمرے میں جائیو، خبردار ان کے آگے پیچھا کر کے کھڑا نہ ہونا، ورنہ جنت کے راستے سے رخ موڑ دوں گا. خبردار کمرے میں جا، ماں باپ بیٹھے ہو ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھیو، ان کے آگے نہ بیٹھیو، ان کے سامنے نہ بیٹھیو.
اگر ماں باپ نے تیرے دبکے سے رو کے دکھا دیا پھر ایسا قبر میں لٹا کے رلاؤں گا ساری دنیا تجھے چپ کرائے تو چپ کرا نہیں سکے گی. خبردار ماں باپ پر خرچ کر کر قاری عبدالشکور کو قاری عتیق کو آ کر مسئلہ نہ پوچھو اور یہ نہ کہیو سا چار بھراوی اللہ اکبر کوئی دکان والا کوئی مکان والا میرے 7 بچے ہیں ماں باپ بھی میرے ذمہ ہے مولوی صاحب مسئلہ چا دسو ماپیاں نو میں خرچ کرا یا بھراواں دے کول توڑنا. خبردار اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ ہو تو منت کر کے اپنے گھر کے اندر لے آنا. تو لاکھوں کا شو روم بنا لے برکت نہیں آئے گی جو اللہ ماں باپ کے سفید بالوں سے برکت عطا فرماتا. زندہ ہے تو دعائیں لے کے گھر سے نکلا کر, مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کے دعا کیا کر. زندوں کی دعا بھی اثر لائے گی, ان کی قبروں کی زیارت بھی اثر لے کے آئے گی. یہ تربیت کہاں سے ملا کرتی تھی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کون سے اسکول میں پڑھی تھی؟ بھائیوں کا پیار, وہ ٹافی منہ میں ڈالی, وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں آتی تھی, مینو بھی کھوا اپنے منہ دی اودے منہ دی اپنے منہ چ پا لئی, پھر منہ کٹ کے دکھائی تو کنی کھادی, تیری بڑی میری چھوٹی, پھر پا لی. وہ مونگ پھلی چھیلنا اور دانے تکیے کے نیچے رکھنا, پہلے اپنی کھا پہلے تو کھوا. ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ماں نے دینا, ایک برتن کے اندر کھلانا, ایک گلاس ایک پیالے میں سارے بھائیوں نے پانی پی لینا. 2 کی جتیاں ہی 4 نے پہن لی, کبھی ایک پہن کے باہر چلا گیا کبھی دوسرا پہن کے چلا گیا. ایک سویٹر پر 10-10 کا گزارا ہونا, ایک منجی پر 4-4 کا سونا, اور ماں کا دوپٹے کا پنکھا بنا کے یوں کر کے جھلنا, ماتھے کا بوسہ لینا. آ گئے سارے. باپ کا بوڑھے گھر کے اندر آنا, بیٹوں کا گودی چڑھنا, نہیں ابو میرا ہے ابو میرا ہے. ارے سارے عدالت کھلو کے کہنے ساڈا نہیں تیرا ہے تیرا ہے. بہنوں کا بھائیوں پر مان رکھنا, اس وقت بہنوں کا بھائیوں پر مان تھا, آج بھائیوں کی بہنوں پر ڈانٹ ہے. وہ بھی کہہ رہی اللہ کرے تو میرا بھرا نہ بندا, وہ کہتا اللہ کردا تو میری بہن نہ بن دی. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, خدا کی قسم رات 1 بجے پورا گھرانہ میرے سے بیعت ہوا, رات 1:15 بجے. طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے بھائی شوہر کا گلہ نہیں کیا, اس نے نہ ساس نہ سسر کا گلہ کیا, اس نے اپنے صرف باپ کا گلہ کیا. کہنے مولوی صاحب یہ تو عام رسم و رواج ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں سمجھتا, ہمیں تو گلہ شوہر پہ نہیں اپنے باپ پہ رونا آتا ہے. آج تک اس نے ہمیں بیٹیاں ہی نہیں سمجھا ہے. اخلاق اس نبی کے دکھاتے ہو جس کے کندھے پر اس کے نواسے پیشاب کر دیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر, اما فاطمہ ابا علی کھڑے ہیں, حضرت حسن بچے ہیں, پتہ نہ لگا نانا محمد کے سینے پر پیشاب کر دیا. جب ماں فاطمہ نے کپڑا نبی کا گلہ دیکھا, حضرت حسن کو گھور کے دیکھا اور یوں کر کے جھجوڑ کے پکڑنا چاہا. حضور نے فرما دیا اے فاطمہ پر ہٹ جا, تو بے شک ماں ہوگی, اب نانا جانے یا نواسا جانے. اللہ تجھے کس نے کہہ دیا محمد پیشاب سے ناپاک ہو گیا؟ آج دھیے گھر کے اندر جاتی ہیں, اللہ اکبر, بچے کہتے امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا, اما نانے نے شے کھولی, نانے نے میرے چپیڑ مارتی. ہو نہ میرے پیارو, جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے, بہنوں کو بھابیوں کے سپرد نہ کرنا. انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا, تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شوہر نہیں سنتا, تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا. ہمارے مہاجروں میں کہتے گڑ نہ دے, گڑ والی بات ہی کر دے. ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا, لیکن ان سے ہنسنے کا حق بھی تو نہ چھین. یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یار کے ساتھ یاری بتلا دی, تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا. جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا, آج بھی حضور کے روزان والے ساتھ آرام فرما رہا.
تیری میری بیوی 4 پیسے دے کے دھوکہ دے جائے گی. اللہ نے جو نبی کو عائشہ دی، خدا کی قسم لوگ کہتے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، جا سونے مصطفیٰ کو دیکھ، آج بھی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہا ہے. کہاں سے لاؤں میں ایسی محبتیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، وہ کونے میں بیٹھ کے عمر ہونکے بھر بھر کے رونے لگ گئے. گھر والی آنکھیں لگی خیر ہوئی. عمر کسی دشمن نے حملہ کر دیا کہ نہیں؟ عمر کوئی بیماری کا نہیں کہا. اچھا کئی دن سے بھوکا ہے، تڑپنے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا نہیں. کرتا جھگا جگہ جگہ سے پھٹا دیکھا، کہا عمر کپڑے پہ رویا نہیں. ننگے پیر عمر کئی دن پھر رہے، عمر کے پاس جوتا کوئی نہیں. عمر جوتا نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کی گرماہٹ تیرے پیروں کو لگ رہی ہے، کہیں بھی کوئی نہیں. پھر رونے کی وجہ بتا کیا؟ کس نے گالی دے دی، کس نے دکھ دے دیا؟ کہ کچھ بھی نہیں. کہ عمر بتا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا ہر کوئی واہ عمر کہہ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا عمر تیرے درے نے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری چادر نے آگ کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا تیرے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی کہہ رہا تھا تیرے خط نے دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری گھور نے بکری اور شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. یہ سارے القابات مجھے ملے. ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا. گھر بیٹھا بچوں کو، بہووں کو، پوتوں کو تجھے دیکھا، دل کے اندر خیال آیا باہر والوں کا حق ادا کر دیا، پتہ نہیں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اب کون کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جو زمین پہ بول لے آسمانوں پہ خدا قرآن میں بولتا ہے. کون بولے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگے، فرشتے زمین پہ اتر کے سلام کرے. کون بولے فرمایا ماں مر جائے اولاد روئے، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے. عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. یہ عمر اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں میری گھر والی تیرا کوئی حق میرے پر ہے تو بتا. اب گھر والی کا سر نیچے ہو گیا، کہنے لگی عمر دکھ تو ہے. کہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں. کہ عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا میں نے تیرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کہ عمر دن مخلوق کی خدمت میں، رات مصلے پر روتے گزر جاتی ہے، میں تجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہوں، میرا بھی تو کوئی حال پوچھے، مجھے بھی تو پوچھے کپڑے کیسے پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے کھانا کیسا پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے بستر کیسا پسند ہے، مجھے بھی پوچھے بیمار ہے صحت مند ہے، مجھے بھی پوچھے تو تنہائیاں کیسے گزارتی ہے، مجھے بھی تو کوئی ہنسانے والا ہو. عمر خدا بھی راضی مخلوق راضی، لیکن عمر میں تیرے سے راضی ہوں لیکن مجھے تیرے سے گلا ہے. اللہ ہاتھ عمر نے جتی نہیں اٹھائی، کھلا نہیں مارا. واہ نبی کے عمر نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے بیوی کے آگے، فرمایا یہاں معاف کر دے، خدا کے سامنے شکایت نہ کریو، جو دکھ دینا ہے جو بدلہ لینا یہاں لے لے، اللہ کے سامنے عمر کے بارے میں کچھ نہ بولنا. بیوی بڑی سیاڑی تھی، کہہ لے گی عمر حق معاف کر دوں. کہ بتا. کا ایک شرط ہے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے اناج کے ڈھیر لا دے، من پسند کے کپڑے لا دے، یا روزہ رسول کے پاس کی زمین میرے نام الاٹ کرا دے. جہاں بیٹھی تھی وہاں سے رخ حضور کے روزہ انور کی طرف موڑا. کہ اس روزے والے سے میں نے سنا عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر تو ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. اس روزے والے سے ہم نے کانوں سے سنا عمر حق معاف کرانا چاہتا ہے. کہ جی. کہ پھر وعدہ کر. کہ کیا؟ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ. کہنے لگے وہ وعدہ نہ کرنا جو عمر پورا نہ کر سکے، کرنا عمر آج کرنا پڑے گا. تو عمر نے یوں کر کے ہاتھ کیا. کہ عمر وعدہ کر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، تو کہ فرمایا عمر کو اپنی فکر. کہ عمر لالا تو فکر نہ کر، تیرے جانے سے پہلے یہ ضمانت دے کے چلے گئے. تو عمر نے بیوی کا ہاتھ میں لیا کہ اللہ میں اپنے بھروسے پر نہیں تیری رحمتوں کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں. اللہ اس نے وعدہ کیا سارے مجھے حق معاف کرے گی، اللہ تو بھی وعدہ کر لے اکیلا میں نہیں جاؤں گا، میری بیوی ساتھ میری ساتھ جنت کے اندر جائے گی. کہاں سے لاؤ بابو جی ایسے لوگ، کہاں سے لاؤ ایسے جوڑے؟
مائیں گروے ورچی خاندے پہ ہوا کرتی تھی، رات کو مسلح پر اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ ماں باپ اولاد کو تائے چاچے دادے ماسی نانے پھپھیوں کا پڑوسیوں کا پیار بتلایا کرتے تھے۔ اے شکور صاحب وہ کہاں چلا گیا؟ ماما دروازے پر آتا تھا، بھانجے بیگ چھپا دیتے تھے، نہیں جاون دینا، میں بھی نال جانا ہے، نہیں جاون دینا۔ کہاں گیا وہ چاچا جو مہینے بعد میرے عزیزو دیر دین پناہ میں آتا تھا؟ پوتے دروازے پر رخصت، بھتیجے رخصت کرنے آتے تھے۔ یہ مٹھاس کون دیتا تھا؟ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں اپنی گود میں لٹا کر اللہ اکبر اس کی بازوں کو اپنی ٹانگوں میں لے کر جب سر میں سے جوئیں اور نکال کے تیل لگایا کرتی تھی، سر تیل میں جایا کرتا تھا، ان کی باتوں کی مٹھاس کانوں کے ذریعے سینے کے اندر جایا کرتی تھی۔ کبھی نانے کی کہانی، کبھی مامے کی کہانی، کبھی دادی کی کہانی، کبھی نانی کی کہانی۔ جب سے ماں نے یہ پیار چھوڑ دیا، برگر پیزے بنانے شروع کر دیے تو بچہ بھی نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا آج تو منہ پر چھتر پڑ رہے ہیں، آج تو باپوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا خدا کی قسم بچہ باپ کے سینے میں گولیاں اتارے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے پیارو، تمہارے پاس ریڈیو کے لیے، تمہارے پاس ہے چائے والے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، تمہارے پاس اولاد کو پاس بٹھانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رہا۔ حکومت کو یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں گالیاں دینے والوں، جاؤ چوک میں چائے والے کا گرے بال پکڑو۔ ہر چائے والا نہیں، وہ چائے والا جس کی دکان کے اوپر چائے بھی بک رہی ہے اور اتنی بڑی ڈش بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو میں نے تیرے بچوں کا کیا بگاڑا، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا ساری زندگی میں نقصان کیا، تو ایک چائے کے کپ کے پیچھے خدا کی قسم میرے بچے کی نسل کو میرے بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ ننگی فلمیں دکھانے والا۔ جاؤ دال والے ہوٹل سے جا کے پوچھو، جوتی گاٹنے والے موچی سے پوچھو کہ تو نے بھی اپنے دل کا بیڑا غرق کیا، تیرے بھی پاس ٹی وی لگا ہوا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کمیٹیاں ڈال ڈال کر موبائل لیا، قسطوں پہ موبائل لیا، باپ نے بینک کے اندر زمین کے کاغذ رکھوا کر رجسٹری رکھوا کر قرضہ لیا، موبائل لیا، کس لیے کہ سکون آئے گا، بچے کا ذہن کھلے گا۔ لیکن اس موبائل سے پوچھو تو صحیح میں نے تیرا نقصان کیا کیا؟ ہر وقت میں تجھے سینے کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر وقت میں تیری سیکیورٹی کے لیے اپنا آپ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں، رات کو تجھے سرانے رکھ کے سوتا ہوں، بیوی اتنی قریب نہیں، امی اتنی قریب نہیں، پیسہ اتنا قریب نہیں جتنا تو میرے قریب ہے، لیکن بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اپنے سامنے ہر وقت پوچھتے ہو، جرت ہی نہیں اس سے پوچھو، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ پیار میرا لے گیا، محبتیں میری لے گیا، نمازوں کے سجدے میرے لے گیا، قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، ذکر اذکار میرے سے لے گیا، بہن بھائیوں کا پیار میرے سے لے گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا میرے سے لے گیا، رشتہ داروں میں آنا جانا میرے سے لے گیا۔ نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت فرمایا دعا کرو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے کہتے 3 منٹ رہ گئے، چلو موبائل چلاؤ، اللہ کہتے ہو ظالمہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا، یہاں سے ملنا ہے۔ سحری کے وقت موبائل چل رہا ہے، مسجد کے اعتکاف کے اندر موبائل چل رہا ہے، تراویح کے اندر موبائل چل رہا ہے۔ او میرے پیارو، یہ بس نے دکھا کے رکھ دیا، نسلوں عقلوں کا بیڑا غرق کے رکھ دیا۔ ہم تو سمجھے تھے یہ ہماری زندگی میں پوری دنیا کو چھپا کے لائے گا، یہ تو پوری دنیا کی کارکردگی ہمارے اندر لا کے لائے گا۔ خدا کی قسم ہم بھی چلاتے ہیں، ادھر عبد الباسط کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر خدا کی قسم کسی کا ناچ گانا ہوتا ہے۔ کب تک اپنے آپ کو بچائیں؟ اوپر مفتی صاحب مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، نیچے لڑکا لڑکی ننگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس کا مقصد؟ پوری دنیا کے مغرب نے اتنی محنت کی، جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ بابو جی مسجد کے اندر 60 واٹ کا بلب ہوا کرتا تھا، ایک قرآن کے نسخے ہوا کرتے تھے، 10 پڑھنے والے 20 بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کہتے چل ہن پڑھ لے، مینوں بھی پڑھن دے، ہن پڑھ لے، مینوں، ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں لگا کر
شرطیں لگتی تھی 27ویں رات نو کنے ختم کرے گا 15 میں 10 کراں گا میں 20 کراں گا. یہ قرآن کی تلاوت لے گیا میرے عزیزو. مسجدوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا. جمعے کی نماز کے لیے خدا کی قسم اہل محلہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا. کہاں گئے وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد؟ کسی کے گھر سے 10 روپے, کسی کے گھر سے 20 روپے. ارے اللہ کا گھر آباد ہوتا تھا. تبلیغی جماعت کا ایک مسجد کے اندر وہاں کے ساتھیوں نے روک دیا کہ حضرت آپ نے یہاں رات نہیں رہنا, مسجد کے اندر بھوت بلائے ہیں. انہوں نے کہا یار ہو اللہ کا گھر اور جنوں کا کیا کام؟ جماعت والے کہتے ہیں میں نے مسجد کا دروازہ کھولا, ایسے لگ رہا تھا جب سے مسجد بنائی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. صفائی ستھرائی کی, کھانا پینا, نماز ہوئی, تعلیم کے حلقے لگے, ذکر اذکار ہوئے. رات کو جب سونے لگے تو اللہ اکبر, اندھیرا گپ تھا, مسجد میں سے ڈرونی آواز آنے لگی. ہم سمجھے جنات آ گئے, لیکن مسجد کہنے لگی جنات کی آواز نہیں, یہ میری آواز ہے. اللہ اکبر. میں روزانہ روتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا, اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. جب سے بنایا پیسہ تو لاکھوں لگایا, لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے, امیر تو دور کی بات ہے, ریڑھی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا, چھابڑی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا, امیر مل آنر تو دور کی بات ہے, فقیر بھی کبھی سجدہ کرنے نہیں آیا. ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو, جب مسجدوں کے رونے کی آواز گھروں میں آئے گی تو کیا مسجد کے رونے کی آواز عرشوں پہ نہیں جاتی؟ تو خدا کے گھر کو ویران کرے اللہ اس کے گھر کو آباد کیسے کرے گا؟